بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین اکرام، آپ کے سامنے رمضان المبارک کے کچھ اہم مسائل اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ملنے والے انعامات اور فضائل وہ بیان کیے گئے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو ہم خود بھی سنیں اور آگے دوستوں کو بھی بھیجیں۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک حدیث بھیجتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مہینے کے آنے پر اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں، اور وہ شیاطین مسلمانوں کو ان برائیوں کی طرف نہیں لے کے جاتے جو غیر رمضان میں لے کے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ روزے دار کی جو بو ہوتی ہے منہ کی، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی رہتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی اس ماہ رمضان میں بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور ساری زندگی وہ روزے کی قضا کرتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ روزہ رکھتے رکھتے زندگی گزار دے گا، لیکن جو ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا وہ ساری زندگی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے رمضان شریف آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، 3 صفیں 4 صفیں 5 صفیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کسی مسجد میں 2 صفیں ہوتی ہیں، کسی مسجد میں 3 صفیں ہوتی ہیں۔ یہ کس چیز کا انعام ہے کہ اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دوسرا روزہ آتا ہے، تیسرا روزہ آتا ہے تو مسجدیں آہستہ آہستہ خالی ہونے شروع ہو جاتی ہیں، لوگ تراویحوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے شیاطین قید کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ انسان کی جو فطرت پہلے سے بنی ہوتی ہے وہ اس پہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر، مقدس مہینے کے اندر، اللہ نے جو ہمیں نیکی کرنے کی جو توفیق دی ہے اس پر اللہ کیا دیں گے۔ اب دن بھر روزہ رکھنا اور رات کو تراویح ہے، 20 تراویح ہے، ایک تراویح کے ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ 1000 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور 20 تراویحوں پہ اللہ کتنے دیں گے؟ ایک سجدہ، اور کل 40 سجدے ہوئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سجدے پر 1500 اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور 20 تراویحوں پر 60,000 نیکیاں مل گئیں، اور 20 تراویحوں کے سجدے کے بدلے میں، رکوع نہیں، صرف 20 رکعت کے اللہ تعالیٰ پڑھنے پر ایک محل عطا فرمائیں گے جس کے غالباً 70,000 سے زیادہ یفوت کے دروازے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر شمار فرماتے ہیں، اور نفلوں کو فرضوں کے برابر شمار فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر تہجد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور ڈیرے ڈال دیتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔
تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے، اور ساری چیزیں اللہ نے اس ماہ رمضان میں ہمیں دینی ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کیوں لاتے ہیں؟ ایک پورا سال گزرا، ماہ رمضان مقدس مہینہ آیا، اس کو ہم نے پا لیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ تو نے ہمیں رجب کا مہینہ دیا، یا اللہ تو نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا، یا اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما تاکہ ہم روزے رکھ سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے بستر پر لیٹتے نہیں تھے، پورا ایک ماہ رات اور دن کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے۔ اس میں ہم کیا کریں؟ موٹا موٹا ہم اپنی عادتیں ڈالیں، رات کو اپنی نیند کم کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کر دیں۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز، ہم تہجد کی نماز کو زیادہ کریں، اپنی نمازوں کے اوقات بنائیں، اپنے سونے کے، اپنے سحری کے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگرچہ ایک کھجور کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر بعض لوگ کہتے ہیں، ایک مسئلہ بھی آتا ہے کہ صبح سحری میں اٹھے نہیں، نیند آ گئی، اٹھے نہیں، تو آیا ہم کیا کریں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ زوال سے پہلے 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نیت کر لیں، کھائے پیے نا، نیت کر لیں، رکھنا ہے نہیں رکھنا، اگر رکھنا ہے تو پھر سارا دن کچھ نہ کھائیں، ہاں اگر آپ نے نہیں رکھنا تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح سحری میں اتنا کھائیں کہ جس سے ہم طاقت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور اتنا نہ ہم کھائیں کہ جسے کھا کر ہمیں سارا دن جو ہے کھٹے ڈکار آئیں، اور اتنا نہ کم کھائیں کہ ہمارے بدن میں سستی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے نبی کی سنتیں دی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دین مکمل ہے، جزوی دین کا نام دین نہیں ہے۔ جزوی دین کیا ہے؟ کہ جس کو موٹا موٹا ہم لے لیں۔ موٹا موٹا کیا چیز ہے؟ کہ جو چیز مجھے پسند ہو اس کو میں کر لوں، جو چیز مجھے مشکل لگے وہ اس کو چھوڑ دو۔ جزوی دین پر چلنے والا یہ منافقین کی علامت ہے۔ جزوی دین کیا ہے؟ کہ جس چیز کو پسند کرنا۔ اب دیکھو جزوی دین کیا ہے؟ کہ سنتیں چھوڑ دی، فرض پڑھ لی، دل نہیں کیا، تراوی 8 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 12 پڑھ لی۔ میرے بھائیو، دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم ادخلوا فی السلم کافہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم دین میں پورے کو پورے داخل ہو جاؤ۔ اور مکمل دین کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے محبوب پر اتارا، اس کا نام ہے مکمل دین۔ اور نبی کی سنتیں۔ اور جزوی دین مکمل دین نہیں ہے۔ کامل دین وہ ہے جو اللہ نے ہمارے محبوب کو دیا اور ہم تک پہنچایا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کتنا سیکھنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہم کوشش کریں کہ یہ ماہ مقدس کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو ہم سیکھیں۔ علماء اکرام کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیے ہے۔ علماء اکرام کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان سے دین کو سیکھیں۔ کتنے علماء کرام ہیں، ہر اعتبار سے، ہر جگہ سے ہم سیکھیں، اور موبائل کو ہم کم استعمال کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہو، اور باقی فضول خرچے میں بھی کم ہو، اور افطاری میں بھی ہماری معقول چیزیں ہوں افطاری میں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم 20 تراوی مکمل پڑھیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اس بیان کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دی جو ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ ہم اس بیان کو خود بھی سنیں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ ہم نے اس کو بنایا ہے تاکہ ہم یہ ماہ رمضان کا مہینہ، اس پہ ہم عمل کر سکیں، اور کوشش کریں کہ ہم اس آگے بھی اگر بیان سننا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔